إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ. پیارے بھائی اور میری بہنوں، دنیا کے حالات، کافروں کے حالات، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے حالات، آج کے حالات میں ہر طرف کرونا ہی کرونا ہے. ہر بندے کو اپنی موت کا ڈر اور اپنی موت کا خوف پڑا ہے. قرآن مجید فرقان حمید ڈر اور خوف کے حوالے سے اور قرآن مجید فرقان حمید ڈپریشن اور ٹینشن کے حوالے سے بھی اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کا قرآن اور نبی محترم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کافر ہو اور موت کا ڈر اور خوف اسے ہو تو بات بنتی ہے، لیکن مسلمان ہو اور وہ موت سے ڈرے اور خوف و ہراس کو پھیلائے اور ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض بن جائے، مسلمان کے یہ لائق نہیں ہے. کافر کو موت کا ڈر ہو اور مر جانے کا خوف ہو تو بات بنتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور جنت سے نکلنا کسی کو بھی گوارا نہیں ہے. مومن کے لیے یہ ہرگز لائق نہیں. مومن کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مومن موت اور موت کا ڈر اپنے اوپر مسلط کر لے. لیکن چونکہ ہم نے اللہ کے قرآن کو نہ پڑھا، نہ اللہ کے قرآن کو سنا، نہ اللہ کے قرآن کو سیکھا، نہ قرآن پاک پڑھنے جتنا ہمارے پاس وقت ہے، نہ قرآن پاک کو سننے اور سیکھنے جتنا ہمارے پاس وقت ہے. پوری دنیا کے اوپر کرونا کا خوف مسلط ہے اور اس خوف اور ڈر کو دانستہ بھی اور غیر دانستہ بھی بڑھا چڑھا کر دنیا کے اندر پیش کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث نے ہمیں خوف اور ڈر کو پھیلانے سے منع کیا ہے.
اور جب ہم اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہوں اور اللہ کا قرآن سننے والے ہوں تو مسلمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ مسلمان پر ڈپریشن یا ٹینشن مسلط ہو جائے۔ موت کے حوالے سے جب جس وقت موت نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام اور شریعت ہمیں احتیاط اختیار کرنے کی تعلیم ضرور دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم احتیاط سے بالا تر ہو جائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اوپر موت کا ڈر مسلط کر لے یا ڈر اور خوف کو معاشرے کے اندر پھیلانا شروع کر دے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ مسلمان کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ کافر بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء کی آیات بینات میں اللہ رب الرحمن یہ ارشاد فرماتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہوگے پا لے گی تمہیں موت، خواہ ہو تم مضبوط قلعوں کے اندر، یعنی کہیں بھی تم موجود ہو، جب موت آئے گی تو موت تمہیں خود ہی آ کر پا لے گی۔ اس آیت مبارکہ نے ہمیں بتایا کہ موت سے بچنا کوئی نہیں ہے، موت نے جب آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ جس کے مرنے کا وقت پورا ہو چکا ہے، جس کے مرنے کا وقت پورا ہو چکا ہے اس نے مر کر ہی رہنا ہے، اسے موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اور یہاں مجھے صحیح مسلم سے وہ حدیث یاد آئی، جناب حضرت ملک الموت جنہیں ہم اپنی زبان میں عزرائیل بولتے ہیں، یعنی ہمارے استعمال کے لفظوں میں جنہیں ہم عزرائیل کہتے ہیں، حضرت ملک الموت یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی اللہ نے لوگوں کی روحیں قبض کرنے پر لگائی ہیں، اور جناب حضرت ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کی ایک پوری جماعت اور ٹیم اور پلٹون موجود ہوتی ہے۔ تو جب موت نے آنا ہے وہ موت آ کر ہی رہے گی۔ حضرت ملک الموت یعنی جناب عزرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کر اپنے آنے کا مدعا بیان کیا کہ اے موسیٰ میں آیا ہوں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہاں ہم یہ بات بھی یاد رکھ لیں، یہ نکتہ بھی سمجھ لیں کہ فرشتے یعنی ملک الموت جب کسی کی روح نکالتا ہے نہ وہ مہلت دیتا ہے، نہ وہ چھوٹ دیتا ہے، اور نہ وہ فرشتہ اجازت لیتا ہے، لیکن ملک الموت جب اللہ کے پیغمبروں کے پاس جاتا تو باجازت جاتا اور پیغمبر کی اجازت سے ہی فرشتہ ملک الموت اس کی روح قبض کرتا۔ تو ملک الموت یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب ملک الموت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں اے ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ حضرت ملک الموت بتاتے ہیں کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو تھپڑ لگایا، اور موسیٰ کلیم اللہ کا تھپڑ کوئی عام تھپڑ بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ سورۃ القصص پارہ نمبر 20 میں جناب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بس یوں ہی تھپڑ لگایا اور وہ شخص مر گیا۔ تو جب ملک الموت نے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، تو جناب حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تھپڑ لگایا اور ملک الموت فرشتے کی آنکھ باہر نکل پڑی۔ پھر
یہ ملک الموت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ نے پھر ملک الموت کو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تو الغرض یہ کہ اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ابھی موت کا مرنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے، تو آپ کو مہلت مل سکتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس مہلت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر میں آپ کی روح نکالنے آؤں گا۔ تو جناب حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی تم آؤ گے تو اب کی بار خالی ہاتھ واپس مت جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، بھلے اپنے آپ کو مضبوط برجوں قلعوں کے اندر بند کر لو، موت نے آنا ہے تو وہ آ کر ہی رہنا ہے۔ لیکن اب اس موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے اپنے اوپر موت کا خوف مسلط کر لے۔ موت کے آنے کا یا موت کو ماننے کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کے اوپر موت کا خوف مسلط کر لے کہ ابھی نہ مر جاؤں تو ابھی نہ مر جاؤں۔ اور یہی حال کرونا کے حوالے سے ہے، یہی حال کرونا کے حوالے سے ہے کہ دنیا کے لوگوں پر آج موت کا خوف مسلط کر دیا گیا۔ بھلے اگر 100 بندوں میں سے 100 بندوں کو کرونا ہوتا ہے اور 100 میں سے جو مرنے والے ہیں وہ 3% ہیں یا 5% بتا لیجئے، اگر 100 لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے اور ان میں جو مرنے والے ہیں یعنی شرح اموات وہ 5% ہے، جبکہ اتنی ہے نہیں، لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں 100 بندوں کو کرونا ہوتا ہے اور شرح اموات بنتی ہے 5%، لیکن اس میں سے 95% 95% لوگ کرونا کا شکار ہو کر جو ہے وہ زندگی کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں۔ اب شرح اموات ایک برائے نام ہے، لیکن کرونا کا خوف جانے اور انجانے میں حکومتوں نے، اداروں نے، لوگوں نے، پبلک نے، زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر افراد نے اپنے اوپر موت کا خوف یوں مسلط کر لیا، کرونے کا ڈر اتنا زیادہ مسلط ہو چکا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 میں سے 95% جو ہے وہ شرح اموات ہو۔ حالانکہ بمشکل یہ بھی بہت زیادہ، اگر 5% شرح اموات ہے، لیکن کرونا کا ڈر ہمارے اوپر اتنا زیادہ مسلط کر دیا گیا اور یہ کن کی طرف سے مسلط ہوا؟ یہ WHO کی طرف سے مسلط ہوا اور بل گیٹس کی طرف سے مسلط ہوا، جو لوگ اللہ کے قرآن سے غافل ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت، سنت اور حدیث سے غافل ہیں۔ گویا انہوں نے WHO کو اپنا کعبہ بنا لیا اور بل گیٹس کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو یہ خوف ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ مومن کا کام نہیں ہے کہ مومن موت سے ڈرتا پھرے۔ ہاں، شریعت نے، اسلام نے ہمیں احتیاط اختیار کرنے کی ضرور ترغیب دی ہے اور ہم بھرپور احتیاط اختیار کریں، لیکن موت کا خوف دنیا میں پھیلا دینا اللہ کا قرآن اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس سلسلے میں چند آیات کے اندر بڑی بہترین نصیحتیں فرمائی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو وہ مشہور کر دیتے ہیں، یعنی ایسی خبر آئی کہ مسلمان جیت چکے ہیں، ایسی خبر آئی کہ مسلمان ہلاک ہو چکے ہیں، بیماری ہے یا دشمن غالب آ چکا ہے، یہ لوگ ہر خبر کو ہی بریکنگ نیوز بنا کر چلائے رہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر وہ لوٹاتے اسے رسول کی طرف اور اصحاب امر کی طرف اپنوں میں سے تو جان لیتے اس کو، یعنی اس کی حقیقت کو، وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور پیچھے لگ جاتے شیطان کے، مگر تھوڑے ہی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ نے امن اور خوف کی خبروں کو بریکنگ نیوز بنا کر شیئر کرنے سے، لوگوں میں پھیلانے سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر اللہ رب الرحمن کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، یہ سورۃ الاحزاب کی آیات بینات ہیں۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بہترین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے اندر غزوہ احزاب میں جب کفار و مشرکین ایک اتحاد بنا کر، ایک نیٹو بنا کر مسلمانوں پر اور مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو ان حالات کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر خوف کی خبریں منافق لوگ عام کرنے والے تھے۔ ایک طرف بارڈر کے اوپر جو ہے وہ دشمن کفار و مشرکین اتحاد بنا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، اور دوسری طرف منافق لوگ مدینے کے اندر موجود مسلمانوں میں خوف و ہراس کی خبریں پھیلانے والے اور میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا۔ یہ منافق لوگ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ نہیں تھے وہ غیر محفوظ، نہیں وہ چاہتے تھے مگر صرف بھاگنا۔ تو میدان جہاد سے بھاگنے کے لیے یہ منافق افواہیں بھی پھیلا رہے تھے، اور یہ منافق جہاد سے بھاگنے کے لیے عذر بیان کر کر کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھاگ بھی رہے تھے، اور مسلمانوں کو بھی بزدل بنانے کے لیے مختلف قسم کی غلط جھوٹی خبریں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پھیلا رہے تھے۔ صورتحال کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے ایمان لوگ مسلمانوں کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانے والے، یہ بے ایمان لوگ مسلمانوں کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانے والے اور مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے والے، ان لوگوں کا کیا کہنا تھا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ کہا ان سے لوگوں نے، بلا شبہ لوگوں نے تحقیق جمع کیا ہے، یعنی لشکر تمہارے مقابلے میں، چنانچہ تم ڈرو ان سے، تو اس بات نے زیادہ کر دیا انہیں ایمان میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کافی ہے اللہ اور وہ اچھا ہے کارساز۔ یعنی منافقوں کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کو موت سے ڈرا رہے ہیں کہ مسلمانوں کافر تمہارے مقابلے میں بڑا لشکر جرار لے کر جمع ہوئے ہیں، لہذا اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، موت سے بچنے کے لیے بھاگ جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کرنے کے، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ موت کا سن کر بجائے بھاگنے اور ڈرنے کے ان کے ایمان میں اضافہ کیوں ہو جاتا؟ اس لیے کہ انہوں نے موت کی تیاری کر رکھی تھی۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کا اور ٹینشن کا جو مرض ہے، بیماری ہے، وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے دولت مند لوگ اور بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ، بڑی بڑی دنیا اور پیسہ رکھنے والے لوگ، اور دنیا کے اندر بظاہر دنیا دار لوگوں میں
بڑا نام پیدا کر لینے والے اور دنیا والوں کی نظروں میں بڑے عزت مند لوگ اور بڑے پاپولر لوگ اور ایسے لوگ کہ ملین ان کے فالوور ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیماریوں کا گھر بن چکے ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو کر کبھی جو ہے وہ کوئی خودکشی کر رہا ہے اور کبھی جو ہے وہ کوئی خودکشی کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ دنیا والوں کی نظروں میں بڑے پاپولر ہیں، ملین ان کے فالورز ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں اور کھربوں کے مالک ہیں، لیکن انہیں سکون حاصل نہیں ہے کہ مزید آگے بڑھنے کا لالچ اور تنزلی کا اور بربادی کا خوف کہ دنیا کے اندر موجود یہ فلمی ایکٹر ہوں یا دنیا دار یا پیسے دار لوگ ہوں، یا بڑی عمر میں جا کر پاگل ہو جائے گا یا جناب جا کر وہ خودکشی کرے گا۔ کس لیے کہ آخرت کی تیاری اور موت کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان کے اندر ڈر اور خوف کی خبریں پھیلائی جاتی، جیسے ہمارے اندر کرونا کا خوف پھیلایا جا رہا ہے، شریعت ضرور ہمیں کہتی ہے کہ احتیاط کریں، لیکن موت کا ٹوکرا اپنے سر پر رکھ لیں کہ مرنے کا ڈر ہمیں جناب دھڑکا لگا رہے کہ ابھی مرے۔ وہ ہشام الہی ظہیر بھائی اپنے ایک بیان میں بتا رہے تھے کہ ایک جاننے والے سے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں کرونا ہے، وہ ڈر کے مارے مر گیا، لیکن جب اس کے ٹیسٹ ہوئے تو وہ اس کی رپورٹ نیگیٹو آئی، لیکن موت کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ وہ یہ سن کر ہی ڈر مارے ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا کہ مجھے بھی کرونا ہو چکا ہے۔ حالانکہ کرونا ہے لیکن احتیاط بھی ہے، اور اس کرونا کا یہ مطلب نہیں کہ ہم موت کا ڈر اور خوف اپنے سر پر سوار کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جب کہا گیا کہ لشکر تمہارے لیے جمع ہو چکا ہے، جان بچاؤ مجاہدوں اور بھاگ جاؤ، صحابہ بجائے بھاگنے کے ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی کہ انہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کی موت کی تیاری کر رکھی تھی، اور ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، موت کو مانتے بھی ہیں، لیکن نہ مرنے کی تیاری ہے نہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ڈر اور خوف کی کیفیت سے باہر نکالے، اس مصیبت کو مسلمانوں سے دور کرے، اللہ کے گھر مسجدیں پھر سے آباد ہوں، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ اور حرمین کی رونقیں وہ پھر سے بحال ہوں۔ یاد رکھیے کہ موت کا ڈر بندے کو تب ختم ہوتا ہے جب بندہ موت کی تیاری کر لے، اور یہ ڈپریشن اور ٹینشن تب دور ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا